سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان اعلان نبوت ہے۔ آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں جب ہمارے آقا حضور سرور و کائنات نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے آقا کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی ہوتا تو مکہ کے کسی سردار، قریش کے کسی جاگیردار کو نبی بنا کر بھیجتا، طائف کے کسی سرمادار کو نبوت عطا کرتا۔ آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے خستہ مکان میں، بیٹھتا ہے کھجوروں کی چٹائی پر، سوتا لیٹتا ہے پھٹی ہوئی چادر پر اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں اگر یہ نبی ہوتا تو ان کے پاس سونے اور چاندی، عمد و محلات ہوتے۔ جب کفار کا غرور و تکبر حد سے زیادہ بڑھ گیا، خداوند قدوس نے پکار کر کہا میری نبی کی نبوت کو سونے اور چاندی، عمد و محلات میں تلاش کرنے والوں، میری نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو۔ اگر میری نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی لاچار کے بیٹے کو دیکھو۔ اگر میری نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو بے کس و بے سہاروں کے قلب و جگر کو دیکھو۔ اگر میری نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو عالم کے علم کو دیکھو۔ آخر رفتہ رفتہ زمانے کروٹ بدلتے ہوئے فقر و فاقہ اور خست ہجری میں رہنے والے کی نورانی جلوہ دنیا کے لیے امن و سلامتی، عدل و انصاف کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا۔ وہی عصر دست تنگی اور فقر و فاقہ اور خست ہجری میں رہنے والے تاجدار ہوئے۔ آج دنیا کے نفس پر دل حکمراں نظر آتے ہیں تو یہ اعلان کرتے رہتے اے غریبوں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ امریکہ کا نام نہاد جمہوریت اور روس کی نسل کشی کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ سب نے غریبوں کی مدد کرنے کا دعویٰ کیا مگر سب یہ دھوکہ فریب، نیاز، مکاری اور معیاری پر مباح ہے کیونکہ ان کی اعلانیت اور بیمانیت میں حق و صداقت تک کا نام نہیں۔ اسی لیے آج تک کسی نے عملی ثبوت نہیں دیا۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دے کر اس جہاں میں بھیجا ہے اس کے مد مقابل کون آ سکتا۔ آنسو سے بہہ گئی ہوئی آنکھوں نے دیکھا تو اسے موجودہ ترقی فاتح دور میں ہر طرف سے مایوسی نظر آئی۔ مدینے کی طرف نظر جمائی، کون و مکان کا ہادی، زمین و آسمان کا مالک، مولائے کل شہنشاہ دو جہاں ایک خست ہجری میں رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر دعا کر رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا و حشرنی فی زمت المسکین۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترجمہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں میں موت عطا کرنا اور قیامت کے دن مسکینوں کے گھر اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ مولائے کل شہنشاہ دو جہاں ہو کر ایسی دعا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غریب امیروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا